باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ مائی تو ہے، یہ ملک پاکستان ہے، ہماری ماں ہے. آپ کو نہیں کہوں گا کہ ماں کو تو چھوڑے آپ نے بے نظیر بھٹو کے لیے جو الفاظات پیش کیے تھے اس کے بعد اور مجھے ان کی بھی بات کرنے دیں. غیرت کی بات ہے کہ وہ آپ لوگ ہاتھ ملائے کھڑے ہیں. اور یہ سارے یہ بھی ریکارڈ کر جائے 3-4 مہینے کے اندر اندر اگر یہ پاس ہو گیا پہ بلایا ہے تو آپ اس سارے کو بہیو کروائیں، انسان کے بچوں کی طرح بات کرے. میں آپ سے نہیں بات کر رہا، ندیم ملک صاحب سے بات کر رہا ہوں. انسان کے بچوں کی طرح نہیں، میں جانور نہیں ہوں. السلام علیکم، میں جمیل فاروقی ہوں، آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آج مارچ 2025 کی 18 تاریخ ہے، منگل کا دن ہے جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. پاکستانی وقت کے مطابق سپہر کے 3:30 بج چکے ہیں. میری انڈرسٹینڈنگ میں میری نظر میں اب تک کی 3-4 ٹاپ سٹوریز، بڑی خبریں، بڑی ڈیولپمنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. ویسے تو آج کے دن کی ٹاپ سٹوری حکومتی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جو اہم سب سے زیادہ وائرل ہونے والی چیز ہے وہ مینڈیٹ چوری کر کے اقتدار میں آنے والی فارم 47 کی جعلی سرکار کے وزراء، عہدیداروں، سرکاری غیر سرکاری اردلیوں سے متعلق ہے، جو آن ایئر گتھم گتھا ہو پڑے ہیں، لڑ پڑے ہیں. ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. یہ 2 عدد شخصیات دونوں حکومتی اتحاد کے اندر شامل ہیں، دونوں بہت زیادہ دیکھی جاتی ہیں، دونوں کے بڑے دعوے ہوتے ہیں اور دونوں نے بس ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں نہیں نکالی لیکن ایک حد تک پہنچ گیا. ویسے تو یہ کلپ شاید ہو سکتا ہے آپ نے دیکھ لیا ہو، لیکن اس کی بیوٹی کیا ہے، اصل میں اس کلپ کے اندر ہے کیا، اس کی تفصیلات کیا رہیں گی وہ میں نے شیئر کرنی ہیں. پھر قومی سلامتی کمیٹی کے اہم ترین اجلاس سے پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادیوں نے بائیک آؤٹ کیا ہے، واک آؤٹ کیا ہے، اس میں شرکت نہیں کی. یہ شرکت نہ کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ عمران خان صاحب اصل میں اپنے ٹائیگر سے، اپنی ٹیم سے، مرکزی قیادت سے چاہتے کیا ہیں، اس کی تفصیلات کیا رہیں گی وہ بھی میں نے شیئر کرنی ہے. پچھلے ولاگ میں نے آپ کو ایک چیز بتانی تھی کہ اب کون کون سے جگہوں کے اندر موبائل فونز کے لیے نو گو ایریا بن گیا ہے پنجاب کے اندر، وہ تفصیلات کیا آ رہی ہیں وہ بھی میں نے شیئر کرنی ہے. کچھ وائرل ٹویٹس، وائرل بیانات بھی، اس لیے گزارش یہ ہے ویڈیو شروع سے آخر تک دیکھنی ہے. ایک اور گزارش، اگر آپ نے چینل نہیں کیا ابھی تک سبسکرائب ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. بیل آئیکن یعنی گھنٹا یا گھنٹی اپنے انگوٹھے انگلی یا ساتھ رکھے ڈنڈے سے دبا سکتے ہیں. اس کے علاوہ واٹس ایپ چینل کا لنک ہر ویڈیو ڈسکرپشن کے اندر موجود ہوتا ہے، اس کو چاہیں تو کلک کر کے جوائن کر سکتے ہیں. ویسے تو شروع میں آپ نے ایک ویڈیو گلمس چھوٹا سا ملاحظہ کر لیا، لیکن تفصیلی ویڈیو کلپ جو ہے نا وہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. اس کی آڈیو سنا دیتا ہوں، یہ ذرا ملاحظہ کیجئے گا یہ کلپ کیا کہتا ہے. جو ہو رہا ہے 25 سال بعد ہو رہا ہے، جنہوں نے اداروں کو گالیاں دی، جنہوں نے جوڈیشری کو بلیک میل کیا، سب بھول دیں، سب معاف کر دیں. جو شہادتیں دے رہے تھے ان کا مذاق اڑایا، اس کے بعد اٹھا کے ڈبے کی طرح پاکستان کو واپس چوروں کے حوالے کرے. بتائیے آنکھیں کھول کے سب دیکھ رہے ہیں، سب اندھے ہیں، بہرے ہیں. ان سے جواب بھی لینا. مصدق ملک صاحب بتائیے. جیسی زبان وہ بولتے ہیں، ایک کیچڑ کی بالٹی لے کر گھومتے ہیں، کسی کی ماں بہن کی عزت کا خیال نہیں کرتے، اسی طرح ماں بہن بیچنے والے لوگ، ملک ہماری ماں ہے. مصدق بھائی اس کو 10 دفعہ آپ لوگوں نے بیچا ہے. آپ جو مرضی کہتے کیا ہیں، باتیں کر رہے ہیں آپ میں لوگ؟ یہ آپ مائی سے تو ہے جواب اس کے، نہیں دوں گا. یہ میں تو ملک آپ کو پاکستان ہے، ہماری میں تو ماں آپ ہے. کو نہیں کہوں گا. فیصل واڈا ماں کو تو چھوڑے آپ نے بے نظیر بھٹو کے لیے جو الفاظات پیش کیے تھے اس کے بعد اور ان مجھے کی بات بھی کرنے دیں. غیرت کی بات ہے کہ وہ آپ لوگ ہاتھ ملائے کھڑے ہیں. اور یہ سارے یہ بھی ریکارڈ کر جائے 3-4 مہینے کے اندر اندر اگر یہ پاس ہو گیا. بلایا ہے تو آپ سارے بہیو کروائیں، انسان کے بچوں کی طرح بات کرے. انسان کے بچوں کی طرح. میں آپ سے نہیں بات کر رہا، ندیم ملک صاحب سے بات کر رہا ہوں. انسان کے بچوں کی طرح نہیں، میں جانور نہیں ہوں. میں تو جو آپ ہیں مصدق ملک صاحب آپ نے جواب پورا کیجیے. اور وہی آپ دکھا رہے ہیں. آپ اس سے بڑے جو جانور آپ کی ہیں. ٹریننگ ہے وہی پرائم لوگوں ٹائم کے میں یہ سامنے آ لہجہ رہی نہیں ہے. اختیار ہو سکتا. اور پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی، اتنے بیپ لگائے گئے. آج کا چناؤ ارے یار انسان کے بچے بنو. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی ماں بہن کو بیچ کر آ رہے ہیں، کوئی انسان کے بچوں والی باتیں کریں. مخاطب نہیں ہوں آپ اس سے سلیقے سے بات کریں. جناب آپ غلام مصطفیٰ صاحب السلام علیکم. کسی تھڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگ سڑک شاپ ہے نہیں کرتے، آپ لوگ ملک کو بیچتے ہیں. جناب غلام مصطفیٰ صاحب السلام علیکم. یہ ندیم ملک صاحب کے شو میں ہوا ہے سما ٹی وی کے اوپر. فیصل واڈا صاحب آزاد سینیٹر ہیں اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا تھے، بعد میں نون لیگ انہوں نے جوائن کر لی. تو اب سرکاری جو عہدیداران ہیں ان کی حالت یہ ہو گئی ہے، ناگفتہ بہ حالت ہے، اور اس حالت کے اندر یہ ایک دوسرے کے ساتھ پھڈے کرتے پھر رہے ہیں. خاص طور کے اوپر فیصل واڈا صاحب کا اس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر ان کو تانے کسنا یہ سمبولک ہے، یہ اس بات کا غماز ہے کہ ان کا ٹائم پورا، یہ شیلف لائف پوری کر چکے ہیں اپنی.
اس وقت جو ہے نا وہ کوئی بھی کارنر ان کی پرفارمنس سے خوش نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ مریم نواز کے لیے شاید کوئی لیوریج نکل آئے, مریم نواز صاحبہ کے لیے, لیکن جو اس وقت شہباز شریف اور وفاق کے اندر ہو رہا ہے یہ ان کی پرفارمنس سے خوش نہیں ہے. ان کو چوروں کا ٹولہ ہی سمجھتے ہیں اور بیک اینڈ کے بھی پھر گفتگو اسی نوعیت کی ہو رہی ہے. تو یہ ایک چیز میں نے تھی جو آپ کو دکھانی تھی. اس طرح مڈ بھیڑ, گتھم گتھا ہونا, لڑنا نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر, یہ بھاشن دیتے ہیں اخلاقیات کے, لوگوں کو, نوجوانوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو بدتمیز نوجوان ہے, اور ان کی حالت اپنی دیکھیں, جانور, بدتمیز. بس کتا کہنا چھوڑ دیا, ہو سکتا ہے وہ بھی کہا ہو جس کے اوپر بیپ لگ گئی ہے. تو یہ میں دیکھ رہا تھا, میں نے دیکھا, میں نے کہا یار یہ چیز جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. کچھ خبریں وائرل ہو رہی ہیں فیکٹ چیک کے عنوان سے, اور ان خبروں کے اوپر زیادہ تو پاکستان میں رہتے ہوئے بات نہیں ہو سکتی, لیکن عمران ریاض خان صاحب نے ایک کامنٹ کیا ہوا, وہ کہتے ہیں آدھے پاکستان کے نام ECL میں ڈال کر خود بغیر اہلیت کے ڈپلومیٹک پاسپورٹ بانٹ لیے. ملک کا حال تو بہرحال یہی ہے, ملک کے اندر جو کچھ چل رہا ہے اس کا حال بہرحال یہی ہے کہ صحافیوں کے نام ECL میں ڈالو, PNIL میں ڈالو, PCL میں ڈالو, ان کو آف لوڈ کرواؤ. یہ حالات ملک کے بنا دیے گئے ہیں. اب ان حالات کے اندر چل تو ان سے راہ نہیں ہے, پھر کمیٹی کھیلی جا رہی ہے. تو قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ڈسکس ہونے جا رہی ہیں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس اجلاس کا جو اینڈ ہونا ہے اس کمیٹی کا, جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت کہ اعلامیہ آ چکا ہوگا, اس کا جو اینڈ ہونا ہے اس کا جو مین فوکس ہوگا وہ پھر PTI ہوگی, کیونکہ PTI نے شرکت نہیں کی. اور کیا اس میں قباحت تھی کہ اگر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کو اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان صاحب سے ملاقات اور مشاورت کی اجازت دی جاتی. پاکستان کی پاپولر پارٹی کا لیڈر ہے یہ ثاقب بشیر صاحب, اس کے اوپر کہتے ہیں, ذرا سنیے گا, وہ کہتے ہیں ہٹ دھرمی کا بھی ایک الگ ہی لیول ہے. آج منگل کو فیملی اور پارٹی وکلا کی ہفتہ وار ملاقات عمران خان سے ویسے ہی ہوتی ہے جو 12 بجے کے بعد ہی ہوتی ہے. اتنے اہم معاملے پر سیاسی یکجہتی کی خاطر حکومت صرف اگر اتنا کرتی, وہی ملاقات صبح 9 بجے کرا لیتی, پھر ملاقات کے بعد PTI 11 بجے اجلاس میں شرکت کرتی تو کوئی حرج نہیں تھا. اور یہ بھی مجھے پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اجازت دے دینی تھی کہ جائیں آپ جا کر بیٹھیں, نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے آپ بیٹھیں, لیکن وہ کہتے ہیں ہٹ درمی کا بھی کوئی علاج نہیں ہے. باقی میرا یا کسی کا کوئی بھی جو بھی رائے ہو, کوئی مانے نہ مانے, جیل میں بیٹھا لیڈر بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہے, آپ جتنا چاہے انکار کریں نہیں کر سکتے. اتنے اہم ایشو پر ان کی رائے پارٹی کے ذریعے سامنے آنے میں کوئی حرج نہیں ہونا تھا. یہ بڑا امپورٹنٹ تھا جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. پھر آج کے دن کی ایک اور امپورٹنٹ لیڈ بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کے اندر میاں نواز شریف صاحب کو, جو اس وقت حکمراں جماعت کے بانی قائد ہیں, ان کو مدعو نہیں کیا گیا, انہوں نے شرکت نہیں کی. اچھا, علی امین گنڈا پور صاحب نے شرکت کی. مولانا فضل الرحمان صاحب جن سے متعلق جو بار بار یہ کہتے آ رہے ہیں اور خاص طور کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف زیادہ سے زیادہ بات کر رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جاؤں گا, اور وہ آج گئے ہیں. اس وقت ریڈ زون جو ہے پورے کا پورا ریڈ زون وہ سیل کیا گیا آج اس خاص ملاقات کے سلسلے میں, تو اس وجہ سے بہت زیادہ سختی بھی رہی ہے. تو یہ والی چیز تھی جس کے بارے میں ڈیٹیل میں آپ کے سامنے میں نے چیزیں رکھنی تھی. اچھا, اب جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ عمران خان مرکزی قیادت سے کیا چاہتے ہیں. دیکھیں, مرکزی قیادت جو ہے پچھلے 2.5 سال کے اندر جس طرح کا عمران خان لیڈر ہے اور ان کی پارٹی ہے, اس طرح کا امپیکٹ کریٹ کرنے میں تھورولی ناکام رہی ہے مرکزی قیادت, تھورولی. اس سے بہتر تھا کہ وہ کی پالیسی پر گامزن رہتے. ان کے ڈیسیژنز کے اندر کنفیوژن ہے, ان کے عمل کے اندر کنفیوژن ہے, ان کے رد عمل کے اندر کنفیوژن ہے, اور پھر اپنے لیڈر کو یہ پراپر ڈیفینڈ بھی نہیں کر پا رہے اور اپنے عہدے بھی انجوائے کر رہے ہیں. انتہائی معذرت کے ساتھ, میری بات کسی کو بری لگتی ہے تو میں ایڈوانس میں معذرت کر لیتا ہوں. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ کر کیسے لیتے ہو یار. مطلب ایک بندہ جیل کے اندر بیٹھا ہے, وہ اپنے نظریے کے اوپر ڈٹا ہوا ہے, اس کو پتا ہے کہ میں 73 سال میری عمر ہو چکی ہے, 74 سال, اور اس عمر کے اندر میرے پاس اور زیادہ وقت ہو نہ ہو, لیکن میں جو منشور یا نظریہ یا پھر ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر کے جاؤں تو آنے والی نسلیں اس کو دیکھیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں. اور ان کی لیڈرشپ ہے, وہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی گوریلا فورس تو نہیں ہے, ہم کیسے جا کر عمران خان صاحب کو کیسے نہیں. اور بھائی, آپ کو اگر آپ نے ڈائلاگ بھی کرنا ہے تو اس کا وے آؤٹ آپ نے نکالنا ہے. یہ وے آؤٹ آپ نے نکالنا ہے, وہ آپ نکال نہیں رہے. الٹا آپ 10 چیزیں جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں.
ایک اور چیز تھی وہ میں پہلے بلاگ میں نہیں شیئر کر سکا آپ کے ساتھ. پنجاب بھر کے کالجز میں دوران کلاسز موبائل فونز کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی ہے, نوٹیفیکیشن جاری ہے. اب یہ کلاس کے دوران تو واقعی استعمال نہیں ہونا چاہیے. کیا اسکول میں لے جانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے, یہ الگ ڈیبیٹ ہے. اور پھر وہاں پر سوشل میڈیا استعمال کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے. یعنی ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پر کسی شخصیت کو استانی کہے تو وہ برا مان جاتی ہیں, لیکن ڈاکٹرز اور نرسز کے ہسپتالوں کے موبائل استعمال کرنے کے اوپر, سوشل میڈیا استعمال کرنے کے اوپر پابندی ہے. اسکول کے اندر بھی لگ گئی, تو پھر پیچھے رہ کیا گیا. کون سی جگہ جہاں پر استعمال کرنا ہے؟ وائی فائی تو مفت ملنا تھا بھائی, ٹھیک ہے, اور 4G کی جگہ ہم 7G کا تجربہ کرنے جا رہے ہیں, جی کا تجربہ کرنے جا رہے ہیں, باؤ جی کا. میں تو کہنا چاہوں گا بھائی کر کیسے لیتے ہو یار. بلاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھے گا. قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کے اعلامیہ سے متعلق جو ڈیٹیلز آتی رہیں گی شام کے بلاگ میں شیئر کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.